بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، پھر گناہ تو دور کی بات کہ ان سے تھوڑا سا شک والا کام بھی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کا حساب کرتے ہیں، اپنے آپ کی گرفت کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی گرفت کرتے ہیں شک والے کام پر بھی، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اپنا ایسا کام لیتا ہے، پھر خزانے اللہ کے ہوتے ہیں، مالک اس کے یہی لوگ ہوتے ہیں جو خوف خدا والے ہیں۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ مومن کے لیے دو ایسے ہتھیار ہیں جو اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلا ہتھیار اس کا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، اور دوسرا ہتھیار اس کے پاس یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ ہو۔ اور جس شخص نے اللہ کے رسول سے محبت کی، پھر اس کی نظروں میں اور اس کے دل میں کسی اور کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اور جس نے خوف خدا کو اپنے دل میں سمایا، تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں یوں ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے چھپ کر کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگوں کی نظروں سے تو اوجھل ہو سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ کی نظر سے، اللہ کی رحمت والی نگاہوں سے کبھی وہ نہیں چھپ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، میرا بندہ کسی بھی مقام پر ہو، دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا ہو، اور کسی لوہے کے کوٹ کے اندر ہو، سمندر کی تہ میں آب دوز میں بیٹھ کر چلا جائے، اور زمین کے اندر بنکر بنا کر بیٹھ جائے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے تو چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتا۔ تو اسی طرح کی ایک حکایت ہے، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول اس کے مروی ہیں، روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم قحط سالی کا شکار ہوئی، اور آپ کے زمانے میں اس طرح قحط سالی ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی بارش آسمان سے برسنا بند ہو گئی، اور زمین اللہ رب العالمین کی، جو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اور جو لوگوں کے لیے فائدہ دینے والی ہے، اور جس کے اندر سرسبز کھیت اگتے ہیں، جس کے اندر انسان کی زندگی کی ضروریات پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے قوم پر ایسی قحط سالی نازل فرمائی کہ آسمان سے بارش بند ہو گئی، زمین سے کھیت اگنا بند ہو گئے۔ تو وہ قوم بڑی پریشان ہوئی، ان کو کوئی اور دروازہ نظر نہ آیا، ان کو فقط اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول کا دروازہ نظر آیا۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی قوم نے آ کر درخواست کی، آپ کی قوم نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ اللہ رب العالمین کے محبوب نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کلام اللہ والا، موسیٰ کلیم والا تاج پہنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ سے کلام فرمایا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، ہم پر کرم فرمائیں کہ ہم قحط سالی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں،
ہمارے جانور بھی بھوک سے اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور ہم خود بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو کر پریشان ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں، آپ اللہ رب العالمین سے کلام کرنے والے نبی ہیں، آپ رب کائنات سے باتیں کرنے والے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، آپ ہمارے حق میں دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے رحمت کی بارش طلب کریں۔ اللہ رب العالمین بارش عطا فرما کر ہمیں اس قحط والی مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، ایسا کرو، پھر میں اکیلے نہیں، تم سارے کے سارے میرے ساتھ چلو۔ عرض کی حضور کہاں جانا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فلاں پہاڑ پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور میرا رب اپنی رحمت والی بارش عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ یہاں سے چل کر اس مقدس پہاڑ پر جائیں گے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، معلوم یہ ہوا کہ مقدس مقامات پر جا کر دعا مانگنا یہ مقبولیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ قبولیت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی خانہ کعبہ میں اگر کوئی بندہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہاں پر مقبولیت کا ذریعہ کعبہ شریف ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر کوئی دعا کرتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری قوم، فلاں پہاڑ پر چل کر وہاں دعا کرتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو رب کائنات ہم پر رحمت کی بارش عطا فرمائیں گے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس پہاڑ کی طرف پہنچ چکی اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین سے کلام فرمایا۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا، اے میرا کلیم، آپ ایسا کرو، اپنی قوم سے ایک خطبہ ارشاد فرماؤ۔ وہ خطبے کے اندر یہ اعلان کرنا کہ اگر اس محفل میں آنے والے لوگ گناہوں کے مرتکب ہیں، یعنی گناہ کر آئے ہیں، کبھی بھی گناہ کیا ہو، تو وہ شخص اس محفل سے چلا جائے۔ تو معلوم یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام جس مقدس مقام پر آپ تشریف فرما تھے، وہ وادی بھی مقدس تھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل جو تھی وہ بھی مقدس تھی، اور وہاں پر دعا مانگنے والے بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، دعا مانگنے والے بھی وہ ہوں جن کا دامن گناہوں سے صاف ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ جب وہ دعا مانگیں گے میں رب قبول فرماؤں گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب جو تیری محفل میں آنے والے ہیں اگر گناہ گار ہو تو یہاں سے چلے جائیں، نہ ہرگز نہیں فرمایا۔ اور کیوں؟ آقا کریم کی دعاؤں کا صدقہ اور آقا کریم کا اللہ کی بارگاہ میں ایک وعدے کا صدقہ اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، میرا مالک کرم فرمانا، جو میری امت کے گناہ گار ہیں ان کے عیب کبھی نہ کھولنا زندگی میں، اور میں دعا کرتا ہوں میرے گناہ گار میری امت کے میرے حوالے کر دینا، اور نیکوکار تیرے حوالے ہوں گے، وہ تو تیرے محبوب ہوں گے، لیکن جو گناہ گار ہیں ان کی شفاعت میں مصطفیٰ کروں گا۔ عزیزان گرامی، جب اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام کرنے کے بعد اپنی قوم میں اعلان فرمایا میری قوم ایسا کرو، میرے رب کا حکم یہی ہے، اس محفل میں آنے والے شخص، اس محفل میں آنے والے لوگ کبھی بھی اگر گناہ کر کے آئے ہوں
کبھی بھی تم نے گناہ کیے ہوں، یعنی تمہارے دامن سے گناہ لگے ہوئے ہوں، تو تم ایسا کرو، اس محفل سے اٹھ کر چلے جاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے بعد آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اعلان فرمایا اگر کوئی گناہ کر آیا ہو تو ابھی بھی وقت ہے، اٹھ کر چلا جائے، اس کے گناہوں کی وجہ سے یہاں پر دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو جمع ہوئے تھے وہ وہاں سے سارے کے سارے چلے گئے، پر ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہاں پر بیٹھا رہا، اور اس شخص کا نام برق تھا۔ اور برق یہ وہ شخص تھا جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، اور جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی، جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت تھی، اللہ رب العالمین کا ڈر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جوان برق نامی، یہ بتا، سارے کے سارے چلے گئے میرے اعلان کے بعد کہ اگر گناہوں میں تم لپٹے ہوئے ہو، اگر تم گناہ کر آئے ہو تو وہ اعلان سن کر چلے گئے۔ کیا یہ بتا اے برق، اے شخص، اے اللہ کے بندے، کیا تو نے اپنی پوری زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا؟ تو وہ اللہ کا بندہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہاں مجھ سے ایک فعل ایسا ہوا ہے زندگی میں، اگر وہ گناہ ہے تو آپ مجھے بتلا دیں کہ یہ گناہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اگر گناہ نہیں ہے تو پھر اپنی مقدس محفل سے مجھے دور نہ کریں، اپنی رحمت والی، اپنی ذکر والی، اپنی دعاؤں والی محفل سے مجھے دور نہ کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جوان، وہ فعل جو تو نے زندگی میں کیا ہے وہ فعل مجھے بتا سکتا ہے؟ تو اس برق نامی شخص نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، میں ایک دن ایک گاؤں، ایک بستی سے گزر رہا تھا، تو وہ بستی والوں کے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس گھر سے میرا گزر ہوا تو میری نگاہ بغیر ارادے کے اٹھی، میرا دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا، بغیر ارادے کے جب میری نگاہ اٹھی تو اس کھلے ہوئے دروازے کے اندر تک میری نگاہ گئی، اس غیر بندے کے دیوار کے اندر میری نگاہ گئی۔ تو جب میری آنکھ نے اس دیوار کے اندر ایک بندے کے سائے کو دیکھا، میں پہچان نہ سکا کہ وہ مرد تھا یا عورت تھی، مجھے وہ سمجھ نہ آئی، یا نگاہ اٹھی اس حویلی کے اندر گئی، اس چار دیواری کے اندر گئی، اور فوراً میں نے اپنی نگاہ کو ہٹا لیا۔ جب میں نے اپنی نگاہ کو ہٹا لیا، پھر میں نے اپنا احتساب کیا، پھر میں نے اپنی گرفت کی، پھر میں نے اپنے آپ کو قابو کیا، اپنے آپ سے میں کہنے لگا، اے برق، تیری نگاہ کسی اجنبی کے چار دیواری کے اندر گئی ہے، چاہے تیری نگاہ نے اس شخص کو پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا، وہ عورت ہے یا مرد ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، ہاں تیری نگاہ غیر کی چار دیواری کے اندر پہنچ چکی ہے، لہذا اس غیر کی چار دیواری کی بے پردگی ہو چکی ہے۔ تو جس آنکھ نے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اے موسیٰ کلیم، جس آنکھ نے غیر کی چار دیواری کے اندر دیکھا وہ شخص پہچان بھی نہ سکا، پس میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ آنکھ جو غیر کے گھر میں جائے، غیر کے دوسرے کے گھر کی بے پردگی کرے، اور وہ آنکھ میرے چہرے پر رہے، یہ میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا۔ تو میں نے اس آنکھ کو نکال کر پھینک دیا ہے۔ وہ شخص جو اکیلا بچا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں، وہ شخص آنکھ سے معذور تھا،
اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، تو معلوم ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی کہ خوف خدا کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ میری نگاہ نے دوسرے اجنبی کی چار دیواری کے اندر بے پردگی میری نظر سے ہوئی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اس بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو رب کی بارگاہ میں پیشی کے خوف سے، رب کی بارگاہ کی حاضری کے خوف میں آ کر اس شخص نے اپنی ایک آنکھ کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے برق، اب معاملہ یہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کام تو نے کیا ہے اللہ نے تجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اب دعا میں نہیں مانگوں گا، اب دعا برق تم ہی مانگو گے، دعا مانگنا تمہارا کام ہوگا، آمین کہنا میں اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ کریم کا کام ہوگا۔ جب میں آمین کہوں گا آپ دعا مانگیں گے، بات یہ بنے گی اللہ رب العالمین آپ کے صدقے سے، آپ کی دعا کے وسیلے سے رب رحمت کی بارش فرما دے گا۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں جب اس برق نامی شخص نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دعا کے اٹھائے اور موسیٰ کلیم نے ہاتھ دعا کے اٹھائے، برق نامی شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا قدوس و یا قدوس، اے میرا اللہ، اے پاک ذات، کرم فرما، مہربانی فرما، تیرے خزانوں میں کسی شے کی کمی تو نہیں ہے، میرا مالک تو نے اپنی بندوں پر جو قحط سالی نازل فرمائی ہے، کرم فرما، میں دعا مانگتا ہوں، تیرا پاک پیغمبر آمین کہنے والا ہے، ہم دونوں کی دعا کا صدقہ اس قوم پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ اور راوی فرماتے ہیں جب اس برق نامی شخص نے دعا کی اور ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، اسی پہاڑ پر موسیٰ کلیم اور وہ شخص دونوں موجود تھے، وہ وہاں پر موسیٰ کلیم نبی تھے اور برق نامی شخص موسیٰ کلیم کی قوم کا آپ کا امتی تھا اور وہ موسیٰ کلیم کی قوم کا ایک ولی تھا۔ جب ولی نے دعا مانگی، نبی نے آمین کہا، اللہ نے رحمت کی بارش برسا کر موسیٰ علیہ السلام اور برق نامی شخص ابھی واپس نہیں لوٹے تھے کہ اللہ کی رحمت کی بارش نے ان دونوں کو ہی بھگو کر رکھ دیا، ان دونوں کو ہی پانی میں گیلا کر کے رکھ دیا۔ اور معلوم یہ ہوا جب انسان خوف خدا میں ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ایسی کیفیت بنا دیتا ہے جب وہ زبان سے پھر کوئی الفاظ بھی نکالے، میرا رب ابھی اس کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، رب پہلے پورا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ بھی فرمان ہے، فرمایا یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، جو انسان میرا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، میں رب تو اس بندے کے ساتھ یہ معاملہ بھی کرتا ہوں جس کے دل میں میرا خوف ہو، جب وہ میرے پاس آئے گا کسی کو ایک جنت ملے گی، لیکن جس کے دل میں میرا خوف ہوگا اس کو میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔